إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حاضرین جمعہ برداشین خواتین اسلام خطبہ سننا کے بعد سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کا جو یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کی ملاوٹ نہ کرے، دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اس آیت کریمہ میں عمل کی قبولیت کے لیے دو شرط بتائے گئے۔ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، اس کے قبول ہونے کے لیے دو کنڈیشن، دو شروط ہیں۔ پہلا شرط کیا ہے؟ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی نیکی ہم کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ آج کا ہمارا عنوان ٹاپک یہی ہے کہ اخلاص کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اور دوسرا شرط ہے جو عمل آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے،
بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کا وہ عمل ہے، آپ آگے بڑھیے اور اس عمل کو کیجیے۔ دیکھیے آج کتنی عبادتیں ہیں، ہماری نمازوں میں اخلاص نہیں، ہمارے روزوں میں اخلاص نہیں، ہمارے صدقہ و خیرات میں اخلاص نہیں، ہمارے حج و عمرے میں اخلاص نہیں، ہماری دوستیوں میں خلوص نہیں، ہماری رشتہ داریوں میں خلوص نہیں۔ جو عمل اخلاص سے خالی ہو اس کی مثال کاغذ کے پھول کے جیسی ہے۔ کاغذ کا پھول اس کا رنگ بھی گلاب کا رنگ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی، وہ پھول نہیں ہے، دیکھنے میں پھول جیسا لگتا ہے، آپ عمل کریں گے مگر اللہ کے پاس وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا جس میں اخلاص نہ ہو۔ دیکھیے دل میں اخلاص کو پیدا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اپنے دل کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ اپنے دل سے، اپنی نیت سے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے نیت کو سدھارنے کے لیے، کیونکہ شیطان اسی نفس میں ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ اس کیے ہوئے عمل کو برباد کرے، اس کو اخلاص سے خالی کرے اور اس میں ریاکاری پیدا کرے۔ بہت مشکل ہے۔ سفیان ثوری بہت بڑے محدث گزرے دوسری صدی ہجری کے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما عالجت شيئا اشد علي من نیتی فانها تنقلب علي، کہتے ہیں زندگی میں سب سے مشکل کام میرے لیے اپنی نیت کو سدھارنا تھا۔ زندگی میں میرے لیے سب سے مشکل کام اپنی نیت کو سدھارنا، اس کی اصلاح کرنا تھا۔ فإنها تنقلب علي، اس لیے کہ نیت بار بار بدل جایا کرتی ہے، نیت بار بار بدل جاتی ہے، اس کو سدھارنا کوئی آسان کام نہیں۔ دیکھیے ہم کام شروع کرتے ہیں اللہ کے لیے لیکن بعد میں وہ کام اخلاص سے خالی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ بول کے اللہ اکبر رکعت باندھتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن بعد میں اس کے اندر ریاکاری وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، کوئی مسجد بناتے ہیں، کوئی مدرسہ بناتے ہیں، کوئی مینار بناتے ہیں، اللہ کے لیے کام کا شروع ہوتا ہے، اللہ کے لیے اخلاص ہوتا ہے، لیکن بعد میں سب کو بتاتے ہوئے پھرتے ہیں یہ مینارہ میں نے بنایا ہے، یہ مدرسہ میں نے بنایا ہے، یہ مسجد میں نے بنائی ہے۔ تو کام ہم اللہ کے لیے شروع کرتے ہیں لیکن بعد میں اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کام کر کے بھی آپ نیکی کر کے بھی نیکیوں سے ہاتھ دھو کے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ شیطان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اعمال میں ریاکاری پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں شیطان کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی سے روکے۔ شیطان کا پہلا حملہ انسان کو عمل سے ہی روک دے، لیکن جب انسان عمل سے رکتا نہیں ہے تو شیطان دوسرا حد پیدا اختیار کرتا ہے، دوسرا حملہ کرتا ہے اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہے۔ وہ دوسرا حملہ یہ ہے آپ کو عمل سے نہیں روک سکا، آپ عمل کر لیے، اس عمل کو بگاڑ دیتا ہے، اس میں ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے، انسان کی دل میں خواہش پیدا کرتا ہے شیطان، کوئی اس عمل کو دیکھ لیے تو اچھا میں نے فلاں مسجد بنائی ہے، لوگوں کو معلوم ہے تو اچھا میں نے ہی وہ پوری مسجد بنائی ہے۔ تو شیطان کا ایک دوسرا حملہ اس میں بہت حد تک شیطان کامیاب ہوتا ہے۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جاہدت نفسی 40 سنہ، میں اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے 40 سال محنت کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑے بڑے علماء کے اقوال ہیں یہ، کہتے ہیں کہ جاہدت نفسی 40 سنہ حتی استقامت، 40 سال محنت کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب میری نیت سدھر چکی ہے، اب میری نیت مستحکم اور مضبوط ہو چکی ہے اللہ کے لیے۔ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارا نیت کو سدھارنا اور نیت کو اصلاح کرنا، نیت کے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ ریاکاری سے
بچنے کے لیے ہم کو دعائیں بھی کرنا چاہیے، دل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریاء، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اور میری نگاہوں کو خیانت سے پاک کر دے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اس لیے کہ اے اللہ تو ہی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے اندر چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ریاکاری سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں کرتے تھے، اور مجھے اور آپ کو کتنا دعا کرنا چاہیے، یہ بڑی بہترین دعا پیارے نبی نے سکھائی ہے۔ دیکھیے کہ عمل کرنے والے جتنا بھی عمل کرے ان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ عمل کا معیار اخلاص ہے، مقدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے کوالٹی کو دیکھتا ہے، عمل کے کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معیار عمل کو دیکھتا ہے، مقدار عمل کو نہیں۔ عمل کتنا کیے اللہ یہ نہیں دیکھتا، عمل کیسا کیے اللہ یہ دیکھتا ہے۔ آپ کا عمل کیسا ہے یہ اللہ کو چاہیے، اس میں اخلاص کتنا ہے، اس میں وزن کتنا ہے، اس میں ایمان کتنا ہے، تو کیسا کیے وہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ۔ کتنا کیے، کچھ لوگ ہوتے ہی پڑھتے رہتے ہیں، دو رکعت، اتنا جلد بازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل کی کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں۔ اس لیے یہ کوالٹی کیا ہے، یہی اخلاص ہے۔ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ سکون سے عمل کرتا ہے، وہ سکون سے نماز پڑھتا ہے، وہ سکون سے بندگی کرتا ہے، اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرات، ہمارے اسلاف کرام کہا کرتے تھے، رب صغیرۃ تکبر النیہ ورب کبیرۃ تصغر النیہ، کبھی کبھی چھوٹا عمل بھی اخلاص سے بھرے ہوئے رہنے کی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا عمل بھی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 روپیہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ آپ خیرات کریں، 1 لاکھ سے بڑھ کر آپ کو ثواب ملے گا۔ وہی آپ 1 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں خیرات کریں، اخلاص نہیں، ریاکاری کے جذبات ہیں، تعریف سننے کے جذبات ہیں، 1 لاکھ روپے خرچ کے لیے 1 روپے کا اجر نہیں پاؤ گے۔ رب صغیرۃ تکبر النیہ، کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اخلاص کی ان کو بڑا کر دیتی ہے، کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں اخلاص انہیں چھوٹا کر دیتی ہے۔ جس کی نیت اچھی اس کا عمل اچھا، جس کی نیت خراب اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی پہلی حدیث میں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر رکھا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، تو گویا نیت جیسی ہوگی عمل ویسا ہوگا۔ اخلاص دیکھیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے، شیطان کو بھی اقرار کرنا پڑا، ماننا پڑا کہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نکال دیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، جہنم میں لے جاؤں گا، لیکن تیرے اخلاص والے جو بندے ہیں ان کو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ کہا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندوں کو، منتخب بندوں کو میں بگاڑ نہیں سکوں گا۔ مخلص کے معنی کا منتخب، سلیکٹڈ بندہ، اللہ کا خاص بندہ۔ اللہ کا خاص بندہ کب بنتا ہے؟ مخلص تب بنتا ہے جب وہ مخلص ہو۔ جو مخلص ہوتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے، اللہ کا سلیکٹڈ بندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے، شیطان نے اقرار کیا اس بات کو، میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں، تیرے مخلص بندوں کو، مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے حضرات اخلاص۔ دیکھیے کہ جس عمل کی بنیاد اخلاص پر رکھی جاتی ہے وہ عمل پائیدار ہوتا ہے، وہ عمل
کرتا ہے. جس کام کی بنیاد اس اخلاص پہ رکھی جاتی ہے وہ کام پھلتا پھولتا بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، وہ کام ختم نہیں ہوتا. آپ ہندوستان کے ہو، ہندوستان سے باہر کی تاریخ پڑھو، جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اخلاص کی بنیاد پہ رکھے گئے. کوئی اللہ کا نیک بندہ، مخلص بندہ ایک مدرسہ شروع کیا تو کہاں ایک جھاڑ کے نیچے 4 بچوں کو لے کے پڑھاتا تھا. نہ کوئی چھت کا سایہ تھا، نہ کوئی دیوار کا سہارا تھا، نہ نیچے بیٹھنے کے حاضر تھی، کچھ نہیں. اخلاص تھا، کچھ نہیں تھا. جھاڑ کے نیچے مدرسہ شروع کیا. آج دیکھیے وہی مدرسہ اس اخلاص والے بندے کے اس عمل کو اللہ ایسے قبول کیا کہ وہی جھاڑ کے نیچے شروع ہونے والا مدرسہ آج بڑے بڑے یونیورسٹیوں اور کالجوں کی شکل میں چل رہے ہیں. کوئی پولیس بندہ اخلاص کے ساتھ مسجد کا آغاز کیا. جب مسجد کا آغاز کیا تو جھونپڑی تھی، مسجد کچھ نہیں تھی. لیکن آج وہی عمدہ انتقال ہو گیا، لیکن آج وہی مسجدیں بڑی عالیشان مسجدیں بنی ہوئی ہیں. ایک امام کے پیچھے ہزاروں مصلی نماز پڑھتے ہیں. تو اخلاص کی بنیاد پر کوئی بھی کام شروع کیا جاتا ہے وہ کام پائیدار ہوتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے، وہ پھلتا پھولتا رہتا ہے. اخلاص کی بنیاد پہ یہ بیج بھی آتا ہے، وہ ایسا تناور درخت بنے گا، ایسا بہترین جھاڑ بنے گا، دنیا والوں کو بڑے میٹھے پھل کھلائے گا. حضرات دیکھیے، مخلص بندہ اللہ کی نظروں میں بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. مخلوق کی تعریف سننا ان کا مقصد نہیں، لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو کر رب کی رضا، رب کی خوشنودی کے لیے جنت حاصل کرنے کی نیت سے جو بندہ کوئی کام کرتا ہے نا، ایسے بندے سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے. مسلم شریف کے حدیث ہے، ان اللہ تعالی یحب العبد التقی الغنی الخفی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے. اور متقی کون ہوتا ہے؟ الغنی، جو دنیا والوں سے بے نیاز ہو کے اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے. الخفی، کام کرتا ہے جو چھپ کے کرتا ہے، سب کو بتاتا نہیں. کوئی بھی نیکی کرتا تو ڈھنڈورا پیٹتا نہیں ہے کہ میں نے فلاں نیکی کر دی ہے، فلاں بڑا نیک کام میں نے کیا ہے. چھپا کر کام کرنے والا الغنی، لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو کر کام کرنے والا، ایسے متقی اور مخلص بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. اس لیے حضرات ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھو، زندگی میں کبھی اس سبق کو مت بھلاؤ. کل قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کے رجسٹر کھولے جائیں گے، ان نامہ اعمال کے دفتر میں ہماری کچھ ایسی نیکیاں ہونا چاہیے جن کا علم ہمارے اور ہمارے اللہ کے سوا کسی تیسرے کو نہ. کچھ ایسی نیکیاں جمع کے رکھو، ان نیکیوں کا علم ہمارے اور ہمارے رب کے سوا کسی دوسرے انسان کو نہ ہو، تیسرے انسان کو خبر تک نہ ہو. اتنا چھپا کر کچھ اعمال ہونا چاہیے. ایسے اعمال کو اللہ جتنا قبول کرتا ہے دوسرے عمل کو نہیں. اور ایسے اعمال کل قیامت کے دن ترازو میں توڑے جائیں گے، بہت وزندار ہوں گے، بہت وزنی ہوں گے یہ اعمال. علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ زین العابدین کو کہا جاتا ہے. علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے، لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر ماہانہ 40 غریب گھرانوں کو ریشن پہنچاتے تھے. 40 غریب گھرانوں کو ریشن پہنچاتے تھے. یہ غریب کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ریشن کہاں سے آتا. اور لوگوں کو کب پتا چلا؟ جب علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ان کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا ان کے کاندھے پر کالے کالے داغ اور دھبے بیٹھے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ یہ رات کی اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں راشن کے موٹے اپنے کاندھوں پہ سر پہ لے کے غریبوں کے گھروں کے دہلیز میں رکھ کے آ جاتے
جب ان کا انتقال ہو گیا اور مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کے گھروں کو ریشن آنا بند ہو گیا، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ علی بن حسین جب سے انتقال ہو گئے تب سے ان 40 غریب گھرانوں کو ریشن آنا بند ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے تھے؟ کسی ایک غریب کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہر مہینہ ان کی طرف سے ان کے گھروں کو ریشن آیا کرتا، غذا ان کے گھر کی طرف سے جایا کرتا۔ حضرات، سلف صالحین، ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین ریاکاری سے کتنا دور بھاگتے تھے، کتنا ڈرتے تھے۔ دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجلس کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، کل رات آسمان سے جو تارا ٹوٹ کے گرا تھا اس کو کس نے دیکھا؟ کل رات آسمان سے تارا ٹوٹ کے گرا تھا زمین پہ، اس کو کس نے دیکھا؟ حضرت حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تابعی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا۔ جیسے جواب دیا پھر فوراً ڈر گئے، کیونکہ رات میں گرا ہے تارا، رات میں جاگ رہا تھا اور میں نے تارے کو دیکھا، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ شاید تہجد پڑھ رہے تھے اس لیے رات میں انہوں نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ لوگوں کو شاید یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا اس لیے دیکھا، اس لیے فوراً انہوں نے کہا کہ لوگوں، رات میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، رات میں تہجد نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ رات میں مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا، اس وجہ سے میں رات کو جاگ رہا تھا۔ اللہ اکبر! کتنا ڈرتے تھے ریاکاری سے ہمارے اسلاف، کتنا خوف کھاتے تھے ریاکاری سے ہمارے بزرگان دین۔ ہمارے علماء کی زندگیوں کو پڑھو، ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو، کتنے مخلص تھے وہ۔ سعودی عرب کے مفتی، بلکہ پورے عالم اسلام کے مفتی جانے مانے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، دونوں آنکھوں کی بصیرت ان کو نہیں تھی، لیکن اتنے بڑے عالم تھے، مفتی تھے عالم اسلام کے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے لوگوں نے کہ مدینہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم، اسٹوڈنٹ، نائجیرین اسٹوڈنٹ تھا، وہ ایک مرتبہ شیخ کے گھر میں وہ مہمان بن گیا۔ جب رات میں دونوں سونے لگے بستر پہ، وہ مہمان کہتا ہے، وہ نائجیرین اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ رات میں مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی، کوئی آدمی چل کے جا رہا ہے، میں چپکے سے آنکھ کھول کے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے حمام میں پانی کا انتظام کر رہے، اتنی بڑی شخصیت، میرے لیے شاید رات میں پانی کی ضرورت پڑے گی، فجر میں پانی کی ضرورت پڑے گی، حمام میں پانی لے جا کے ڈال رہے ہیں، میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اللہ اکبر! مخلص انسان ایسا ہوتا ہے، اخلاص اسی کہتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگان کی دین کی زندگیوں کو پڑھیے، نابینا ہو کر بھی کیسی خدمت کیا ہے۔ اس لیے حضرات، یہ موضوع، اخلاص کا موضوع اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ریاکاری کے حوالے سے کچھ باتیں نہ کی جائے۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے، لوگوں میں نام کمانے کے لیے، کوئی بھی نیک کام کر کے دل میں تعریف سننے کی جو خواہش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ اگرچہ کہ کوئی تعریف کرے نہ کرے، نیک کام کرنے کے بعد آپ کے سینے میں اس نیکی کی تعریف سننے کی خواہش اگر آ جائے نا، سمجھے کہ آپ بڑے ریاکار ہیں۔ یہ تعریف کی خواہش بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ منافقوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، یراؤن الناس، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، نماز میں بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے آپ کو جس بات کا ڈر تھا وہ اسی ریاکاری کا ڈر تھا۔ انتقال سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا ڈر تھا وہ اسی ریاکاری دکھاوے کا۔ فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے میرے گزر جانے کے بعد جس بات کا لوگوں کے سلسلے میں، امت کے سلسلے میں ڈر ہے، چھوٹے شرک کا ہے۔ ریاکاری کو چھوٹا شرک کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے جو کیا جاتا ہے کام وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو گویا یہ چھوٹا شرک ہوا، اور چھوٹا شرک بھی بڑا شرک ہو جا سکتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس بات کا بہت ڈر ہے،
دین کا کام لوگوں کے لیے کرے، دین کا کام مشہور ہونے کے لیے کرے، دین کا کام دنیا میں نام کمانے کے لیے کرے، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا حدیث میں، قیامت کے میدان میں سارے انسان ایک ہی میدان میں ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا کہاں ہے وہ ریاکار، کہاں ہے وہ دکھاوے کے لیے نیکیاں کرنے والے لوگ، کہاں ہے وہ نیکی کر کے سب کو بتانے پھرنے والے لوگ۔ اللہ کہے گا تمہاری عبادتوں کا بدلہ انہی لوگوں سے لے لو جن کو دکھانے کے لیے تم پڑے تھے، تمہاری نیکیوں کا بدلہ انہی سے لے لو جن کے لیے تم نیکیاں کیے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے حضرات، اور خاص کر تین قسم کے لوگوں کے اندر ریاکاری کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ تین قسم کے لوگ، ایک ہے قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ عالم، اور دوسرا ہے مالدار، اور تیسرا ہے بہادر، دنیا کے اندر بہادر انسان۔ ان تینوں سے ہی جہنم سلجھائی جائے گی۔ قرآن کا قاری اگر اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ میرے آواز کی تعریف کریں، اس لیے بیان کرتا ہے کہ لوگ بولے مولانا بڑا اچھا بیان کر رہے ہیں، اگر دل میں یہ نیت سے قرآن پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، سمجھو کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ ریاکار مالدار آدمی اس لیے صدقہ کر رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اس لیے مسجد بنا رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اس لیے مدرسہ بنا رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، واہ واہی سننے کے لیے۔ سمجھ جائیے کہ اس کے سارے اعمال برباد۔ اور بہادر انسان دنیا میں اپنے بہادری کے کرتب دکھاتا ہے کہ جنگوں میں اللہ کے لیے جان کا بھی نذرانہ پیش کرتا ہے، شہید بھی ہو جاتا ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے دل میں؟ لوگ بولے میرے مرنے کے بعد بڑا بہادر آدمی تھا، اللہ کے لیے جان دے دیا۔ اس نیت سے اگر وہ جنگ میں شہید ہوا ہے، اپنی جان کی قربانی دیا ہے، تو وہ شہادت بھی بیکار ہے اس کی۔ تو فرمایا کہ اگر ان تینوں کے اندر ریاکاری کی جذبات آ جائیں، انہی تینوں سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ غور کریں۔ اس لیے حضرات یاد رکھیں، عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو عزت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کا نام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو بلند کرے گا۔ دنیا میں تعریف سننے کی خواہش مت کرو، دنیا میں نام کمانے کی فکر مت کرو۔ یہ ایک صحابی حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں عمل کرتا ہوں اللہ کے لیے، میں عمل کرتا ہوں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے، لیکن پھر بھی لوگ میری تعریف کر دیتے ہیں، تو کیا یہ چیز مجھے نقصان پہنچائے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ، تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ۔ مخلوق کی زبانی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی تم کو بشارت دے رہا ہے، لوگوں کی زبان سے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ تم کو بشارت سنا رہا ہے۔ یہ کوئی غلط نہیں، تم کر رہے ہو اللہ کے لیے نا، ٹھیک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تمہارا نام روشن کر رہا ہے، لوگوں کی زبان کے ذریعے سے اپنی نیتوں کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ ایک حدیث میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو کام بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، مخلص بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان کے سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں اللہ تعالیٰ زمین کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم سب اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے اس بندے کو محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں اعلان کر دیا جاتا ہے، اے زمین والو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ زمین و آسمان میں سب سے زیادہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی
بات ہے. آسمان والے بھی اسے چاہنے لگتے ہیں, زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے حضرات. تو آپ کام اللہ کے لیے کرو. اللہ جب آپ سے محبت کرنے لگے گا خود بخود آپ کے نام نیک کو روشن کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے نیک نام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلند کرے گا اور آخرت میں بھی بلند کرے گا. اسی نیت سے ہم کو کام کرنا چاہیے. دیکھیے, ہم جو بھی خدمت کرتے ہیں, جو بھی نیکی کرتے ہیں, اس خدمت میں یا اس کام میں اخلاص ہے یا نہیں, اس کو پہچاننے کے لیے ایک نشانی دیکھیں, ایک علامت کیا ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں, جو بھی خدمت کرتے ہیں, اس خدمت میں اخلاص ہے یا نہیں, اس کو پہچاننے کے لیے ایک علامت اور ایک نشانی یہ ہے کہ اگر جو کام آپ کر رہے ہیں, اگر وہی کام کوئی دوسرا آدمی کرتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ سے پہلے کوئی دوسرا آدمی وہ کام کر رہا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. اگر وہ دوسرے آدمی کو دیکھ کر آپ جلتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ مخلص نہیں, آپ کے دل میں اخلاص نہیں, کیونکہ دوسرا آدمی کا نام روشن ہو گیا, اس لیے آپ اس دوسرے آدمی پہ جلنے لگتے ہیں. یہ نشانی ہے کہ آپ کے اندر اخلاص نہیں. اگر آپ جلتے ہیں دوسرے آدمی کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں, سمجھے کہ آپ کے اندر اخلاص ہے. اخلاص کی ایک اور پہچان یہ بھی ہے, جو بھی عمل آپ کرتے ہیں اگر وہ عمل کوئی دوسرا انسان نہیں کرتا ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھو. تہجد آپ پڑھتے ہیں, دوسرا آدمی تہجد نہیں پڑھتا ہے تو اسے حقیر نہ سمجھو. نفل روزے آپ رکھتے ہیں, کوئی دوسرا آدمی نہیں رکھتا ہے تو آپ اسے حقیر مت سمجھو. داڑھی آپ رکھیں, کوئی دوسرا آدمی داڑھی نہیں رکھا ہے اس کو حقیر نہ سمجھو. یہ غرور کی نشانی ہے, یہ اخلاص والوں کی پہچان نہیں. اس لیے حضرات, مومن کی پہلی پہچان ہے اخلاص. مومن کی پہلی پہچان ہے اخلاص. اخلاص کی کمی کی وجہ سے آج دنیا کے اندر جو بھی پرابلمس ہیں, مدرسوں میں پرابلم, مسجدوں میں پرابلم, ہماری کمیٹیوں میں پرابلم, یہ سب مسائل جو کھڑے ہو رہے ہیں, سیٹ کا جھگڑا, کرسی کے لیے لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں, عہدہ منصب کے لیے جو جھگڑے ہو رہے ہیں, یہ اخلاص کی کمی کی وجہ سے. لہذا ہمیں چاہیے اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں. جو بھی چھوٹی بڑی نیکی کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جنت کو حاصل کرنے کے لیے کریں, تبھی چل کر ہمارا عمل قبول ہوگا, ورنہ ہمارا عمل اللہ کے دربار سے مردود ہو جائے گا. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اللہ رب العزت ہم سب کو, کہنے والے کو اور سننے والوں کو, اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بار بار اپنی نیتوں کو چیک کرنے اور عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. اے اللہ, جو ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں, اے اللہ ان کو جلد سے جلد گھروں کو پہنچا دے. اے اللہ, سکون کی دولت ہم سب کو نصیب فرما. حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جھوٹ سے, غیبت سے, تمام قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. سود کے لین دین سے ہماری حفاظت فرما. شراب کی بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, دنیا میں دین کو زندہ فرما, اسلام کا بول بالا فرما, ہم کو سربلندی عطا فرما, باطل کو نیست و نابود فرما, کفر و شرک کا خاتمہ فرما, ظالم کے ظلم سے, حاسد کے حسد سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بآيات من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم عليكم ورب رحيم ورب